بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دوستو بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا جائے گا، اور اس سے گھر میں کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور کھانا کھانے کی صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ سائنسی معلومات کے مطابق کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں بستر پر کھانا کھانے سے۔ دوستو آج کی ویڈیو اسی وجہ سے آپ تمام کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سید اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اچھی ویڈیو اور اسلامی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پیارے دوستو، آج کل بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر میں برکت نہیں ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہے، کسی نے ان کے ساتھ ان کے گھر میں جادو ٹونا کرا دیا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو سب سے آسان طریقہ اور علاج یہی ہے کہ ہم روزمرہ کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری ساری کی ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے ہی گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر ایسے ہی گھر میں کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر یا میز پر یا کرسی پر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس سے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، بستر پر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس سے انسانی صحت کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ دوستو آج کل آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ سنت کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر زمین پر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بستر پر کھانا کھانا جس جگہ ہم سوتے ہیں، رزق میں برکت بھی ختم ہوتی ہے اور گھر میں بے برکتی بھی آتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، بہت سے لوگ بستر پر اور پھر تکیہ لگا کر یا لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرح یاد رکھیں اور بھی غلط ہو سکتا ہے اور صحت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر موبائل فون استعمال کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس طریقے سے کھانے کا ذائقہ ہی صحیح نہیں محسوس ہوتا اور کھانا صحیح چبایا بھی نہیں جاتا۔ اس لیے اس طرح کا کھانا کھایا ہوا جسم کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اور حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رزق میں برکت نہیں ہے،
برکت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، لگتا ہے آپ کے گھر والے زمین پر بیٹھ کر اور سب مل جل کر کھانا نہیں کھاتے اور سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ میرے گھر پر کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو تم زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے کے اعتبار سے سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ دوستو، آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بستر پر کھانا کھانے سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل اکثر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ روئی توانائی کو روکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا انہضام خراب ہونے لگتا ہے، جس سے انسان کو گیس اور پیٹ درد جیسی شکایتیں ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں اور دسترخوان بچھا کر کھائیں۔ اس لیے آج کل بھاگ دوڑ کے چکر میں اکثر لوگ تو کھانا کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے بھی انسان کی صحت پر صحیح اثر نہیں پڑتا، جس سے انسان کو طرح طرح کی مشکل پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے کھانا زمین پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر اچھے طریقے سے کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھایا ہوا کھانا انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بلا وجہ آپ کبھی بھی کھانا بستر پر بیٹھ کر یا میز کرسی پر بیٹھ کر نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادت بنا لینا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے، ویسے ہی ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا آپ ہماری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں۔ صرف 2 یا 3 انگلیاں یا صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیتے اور پھر کسی تولیے یا کپڑے سے صاف نہیں فرماتے تھے، لیکن جب کھانا کھا لیتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک دھو لیتے، اس کے بعد کسی تولیے یا رومال وغیرہ سے اچھی طرح صاف کر لیتے، وہ اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ اسی طرح آپ بھی کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کو کسی تولیے یا رومال وغیرہ سے صاف نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد آپ اپنے ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد اچھی طرح کسی کپڑے سے صاف کر لیں، تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا شروع کریں، اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ سب کو یاد آ جائے۔ اور اگر آپ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں، جس کا مطلب ہے میں کھانے کے شروع میں اور آخر میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ جب آپ کھانا کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں، بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور جب آپ کھانے کے لیے بیٹھیں تو بائیں ٹانگ نیچے اور دائیں کو کھڑا کر لیں۔ اگر وزن زیادہ ہو تو جیسے مناسب ہو، آسان ہو، بیٹھ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کھانے کو سونگھیں، نہ پھونک مار کر کھانے کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ یہ سب کام خلاف ادب میں آتے ہیں اور اس سے گھر میں برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ ہو سکے تو دوستو کھانا نمک سے شروع کریں اور نمک پر ختم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اور دوستو ایک بات کا اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو بیٹھ کر کھائیں، یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور کھانا اتنا لیں جتنا کھا سکیں، اس طرح کرنے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ جب بھی دوستو کھانا کھائیں تو تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائیں،
اس طرح آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی صحیح۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔